فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت اپنے آپ پر، اذ جاءتکم جنود، جب آئے تمہارے پاس لشکر، جنود جندن کی جمع، جند ایک لشکر کو بولتے ہیں، اور جنود جمع بہت سے لشکر، کیونکہ لشکر یہ بہت سے مل کر آئے تھے، کفار قریش تھے، بنو غطفان والے تھے، بنو حذیل تھے، اور پھر بنو قریظہ والے، بنو نذیر والے، یہ کئی لشکر جمع ہو کر تمہارے پاس آئے 10,000 کی تعداد میں۔ فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے بھیجی ان پر آندھی، موسم بھی ٹھنڈا تھا، بڑی سردی تھی اور ٹھنڈی ہوا، اور وہ بھی تیز آندھی ہم نے بھیج دی۔ اس تیز آندھی سے ان کے حوصلے پست ہو گئے، خیمے اکھڑ گئے، چولہے بجھ گئے، ہنڈیاں اور دیگیں الٹ گئیں۔ مشرکین مکہ سمجھتے تھے کہ 10,000 کا لشکر جب جائے گا تو یہ اس کی تاب نہیں لا سکیں گے، ہم تو ایک وہلہ میں ان کو پیس کے رکھ دیں گے۔ آگے ان کو خندق کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ تو اپنے 1 2 4 دن کے لیے خوراک لائے تھے، راشن لائے تھے، انہیں کیا علم تھا کہ محاصرہ اتنا طویل ہو جائے گا، مہینے بھر کا، اتنی خوراک بھی نہیں تھی، اتنا راشن بھی نہیں تھا۔ وہ تو سمجھتے تھے ایک لمحے میں ہم حملہ کر کے ان سب کو تباہ و برباد کر کے لوٹ آئیں گے، مگر طویل محاصرہ، اکتاہٹ، کمزوری، خوراک کی کمی، اوپر سے آندھی آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی۔ موسم بھی سرد تھا، ٹھنڈی ہوائیں تیز چل پڑیں، خیمے اکھڑ گئے اور ہنڈیاں الٹ گئیں، چولہے بجھ گئے، اور سواریاں جو بندھی ہوئی تھیں اپنی رسیاں توڑ توڑ کر بھاگنے لگیں۔ اور یہ کیفیت دیکھ کے مشرکین مکہ بھی سہم گئے، کفار بھی سہم گئے، انہوں نے بھی دوڑنا شروع کر دیا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا انعام آ گیا، فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ان پر ایک آندھی مسلط کر دی۔ نبی علیہ السلام رات کے اندھیرے میں دعا کی تھی، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وانصرنا علیہم، اے اللہ کتاب کو نازل فرمانے والے، جلد حساب لینے والے، ان سارے جتھوں کو شکست دے دے، ہمیں ان پر فتح یاب کر دے۔ اور اللہ نے دعا قبول کر لی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور، اللہ نے مشرقی ہوا چلائی مسلمانوں کی مدد کے لیے، جس نے کفار کے خیمے اکھاڑ دی، ان کے حوصلے پست کر دیے، ان کی آنکھیں مٹی سے بھر گئیں، اور فرمایا کہ اللہ نے عاد کو ہلاک کیا تھا دبور کے ساتھ۔ یہ صبا اور دبور 2 ہوائیں ہیں، مشرقی ہوا جس سے اللہ کے نبی کی مدد کی گئی، اور عاد کو برباد کیا کہ قوم عاد کو برباد کیا کہ دبور کے ساتھ، دبور مغربی ہوا۔ تو اللہ کے لشکر ہیں یہ، ہوائیں بھی اللہ کے لشکر۔ اللہ جس کو چاہے اپنا لشکر بنا کر، اپنا فوجی بنا کر استعمال کر سکتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا دور تھا، اللہ نے پانی کے ایک ایک قطرے کو فوجی بنایا، طوفان آ گیا، پوری قوم غرق ہو گئی۔ قوم عاد اللہ تعالیٰ نے آندھی مسلط کر دی، اور یہ ہوا اور یہ ذرے ان کے لیے تباہی کا باعث بن گئے۔ اللہ کا لشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے فوجی کے طور پہ استعمال کر لیں۔ حافظ ابن قیم نے لکھا ہے، جب نبی علیہ السلام غار میں تھے اور ابو جہل تعاقب کر رہا تھا، پیچھا کر رہا تھا، زہر آلود تلوار لے کر، اور کھوجی ساتھ تھے جو قدموں کے نشانوں سے آگے بڑھ رہے تھے، اور کھوجی چلتے چلتے غار تک لے گئے، جس غار کے اندر نبی علیہ السلام تھے اور ابو بکر صدیق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک فوجی کو نکالا۔ کون فوجی؟ مکڑی، کمزور ترین مخلوق، اس کا گھر بھی کمزور ترین، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ 100 گھر بنا دے، 100 جالے بندے، ایک انگلی سے ان کو توڑ سکتے۔ اللہ نے مکڑی کو حکم دیا، جالا بن دیا غار کے دھانے پر۔ ابو جہل وہاں پہنچ گیا، کھوجی وہاں پہنچ گیا۔ کھوج لگانے والے کا اصرار تھا کہ محمد اور ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ اس غار کے اندر ہیں، قدم اندر جا رہے ہیں، اور ابو جہل کہہ رہا ہے تمہاری مت ماری گئی، جالے کو دیکھو، انہ اعتق من میلاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ جالا تو نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا لگتا، اتنا پرانا، اگر اندر جاتے تو جالا توڑ کر جاتے۔ دیکھیں اندر کون ہے؟ کائنات کی سب سے اعلیٰ دو ہستیاں، ساری کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ علیہ السلام، اور سارے اولیاء کے سردار ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، انبیاء کی ذات کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل۔ تو ان دو افضل اور اعلیٰ ہستیوں کے اللہ نے حفاظت کی کمزور ترین مخلوق کے ذریعے، کمزور ترین گھر کے ذریعے۔ اللہ کے فوجی، وما یعلم جنود ربک الا ہوا، وما یعلم جنود ربک الا ہوا، تیرے رب کے لشکر، تیرے رب کے فوجی کون کون ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مشرقی ہوا چلائی، اتنی تیز آندھی، ٹھنڈک پہلے سے موجود تھی، ٹھنڈی ہوا، تو ان پر ایک کپکپاہٹ طاری ہو گئی، ذرے آنکھوں میں گھس گئے، خیمے اکھڑ گئے، اور سارا میدان کا پانسا پلٹ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ اس کو ایک نعمت کے طور پر ذکر کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کی دعائیں قبول ہو گئیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ عظیم کلمہ ابراہیم نے کہا تھا، خلیل اللہ علیہ السلام نے جب آگ پر پھینکے گئے تو آگ میں بعد میں گرے، اللہ نے اس آگ کو پہلے ہی گلزار جنت بنا دیا، ٹھنڈا کر دیا اس کو، گرے بعد میں۔ نبی علیہ السلام نے یہ کلمہ جنگ احزاب کے موقع پر کہا، اور اللہ تعالیٰ نے مدد بھیج دی، ایک آندھی مسلط کر دی جس سے ان کے حوصلے بھی بکھر گئے اور سب سامان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں وہ۔